فیض صاحب ایک سیکنڈ کے لیے میرے ساتھ شہری رحمان صاحبہ بھی ہیں، میمل ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا شاہد صاحبہ السلام علیکم کہ شاہد صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی پرائم منسٹر کو آپ نے سنا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف نام انہوں نے غلطی سے لے لیا، امریکہ لے لیا، اب تو نکل گیا. اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ڈپلومیٹکلی، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی تقریر سے آپ نے اخذ کیا کیا بحیثیت اپوزیشن رہنما؟ جی ایک تو انہوں نے جو نام لیا ہے یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی واضح نقص ہے، اور اس پر ضرور بہت گہرے اور دوررس اثرات ہوں گے امریکہ کے ساتھ جو رشتہ ہے. آپ ایک طرف آپ نے لوگوں کو غلامی یعنی کہ مغرب کے خلاف غلامی کا درس دیا کہ آپ جاگ اٹھیں اور اپنی ساتھ کو سمجھیں، اپنی تشخص کو سمجھیں، اپنی مسلم اور پاکستانیت کو جگائیں اور کسی سے کچھ نہ سنیں. تو یہ تو سب کا ایک خواب ہی ہوتا ہے، ہر نسل کا، ہر قوم کا، ہر خوددار انسان کا ایک فطری خواب ہوتا ہے کہ ہم سب سے پاورفل ملک ہوں دنیا میں اور کسی کی ہمیں تو سننی نہیں پڑے. لیکن آپ ماشاءاللہ اس ملک کا قرضہ 70 سال کا ایک طرف اور اپنا ایک طرف 3.5 سال کا آپ ڈبل کر کے جا رہے ہیں 70 سال کے قرضے کو، اور پاکستان کو مقبوض اور جواب سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ایک دوسری طرف آپ سینہ ٹھوک رہے ہیں، اور ایک 7 مارچ کا جو کیبل ہے، جو ٹیلی گرام ہے، اس کو اپنی ذات سے مشروط کر کے، اپنی گرتی ہوئی ساکھ سے مشروط کر کے ایک نیشنل سیکورٹی ایشو بنا رہے ہیں. ہاں وہ بالکل الگ بات ہے کہ وہ جو اس میں کانٹینٹس ہیں انہوں نے ملک کے ساتھ شیئر نہیں کیے، انہوں نے ایک جلسے میں ادھر ادھر ویو کیا، جیب میں ڈالا. بھائی یہ نیشنل سیکورٹی اجلاس پہلے کرنا تھا، منطقی اور سینسیبل فیصلے پہلے کرنے تھے جو پاکستان کی مفاد کا کوئی دفاع کرتا ہو. لیکن شہری جی آپ لوگ کو قومی سلامتی کمیٹی میں انہوں نے بلایا، اپوزیشن کو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اب تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. آئی ایم سوری، وہ قومی سلامتی کمیٹی کیسی جس کا نوٹس آپ کو 1 گھنٹہ پہلے تک ملا نہ ہو، وہ قومی سلامتی کمیٹی کیسی جس پر اسد کیسر جیسے کمپلیٹلی آئین شکن اسپیکر کی سربراہی ہو، جس میں پرائم منسٹر خود تو آ نہیں رہے ہیں. کمال کرتے ہیں. یہ اجلاس اگر اس کو بلانا تھا تو پارلیمانی پروسیس کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بیچ میں تو نہیں بلانا تھا. جب آج ووٹنگ ہو رہی ہے وہ ہمیں توقع تھی کہ آج ووٹنگ ہوگی ایز پر ریکوزیشن اینڈ ریزولوشن، اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو خط ہمارا 7 مارچ سے آئے گا ہم اس کو 31. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا اس کو چیئر پرائم منسٹر نے نہیں کرنا تھا، اس کو پرائم منسٹر نے چیئر نہیں آپ پہلے بلاتے پرائم منسٹر اس میں حاضر ہوتے، آپ 3 ہفتے پہلے بلاتے، آپ کہتے کہ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے. ہم سب سنتے، پاکستان کی ساکھ ہم سب کو بہت پیاری ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتی. اس طرح کی اگر کوئی بات ہوئی ہو تو اس کا نوٹس دیا جاتا اور کوئی منطقی اور غیر حاصل انجام اور راستہ ہم ایک مل بیٹھ کے کریٹ کرتے. ایسے تھوڑی کہ آپ کہہ دیں کہ جب میں گر رہا ہوں تو آپ سینہ ٹھوکیں اور کہیں سب سے کہ تم لوگ سب اٹھ کھڑے ہو، جاگ اٹھو نوجوان. کیا بات ہے جی؟ آپ خود بھی رہی ہیں سفیر پاکستان کے امریکہ میں، آپ کے پاس بھی ایسے مواقع آئے تو آپ کیسے کمیونیکیٹ کرتی تھیں اور کیسے آپ کی فارن پالیسی؟ بہت آپ نے اہم سوال پوچھا ہے آسما. ہم تو بہت مشکل وقت میں سفیر تھی، جہاں شمسی ایئر بیس بند ہوا تھا، اسامہ بن لادن کا ایشو ہوا تھا، ملنا تھا وہ ایبٹ آباد میں، اس کے بعد سلالہ والا انسیڈنٹ ہوا تھا. ہم نے 7 مہینے ان کی ساری کارگو ٹرکس بند کرا دی تھی. تو آنکھ میں آنکھ تک وہاں لگا کے دیکھنا مشکل کام ہے، لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہم نے ویزاز روک دیے تھے، سب کچھ کر دیے تھے. تو ہم نے آ کے یہاں الیکشن کے لیے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو یا خارجہ پالیسی ہو، یہ بڑے حساس معاملے ہوتے ہیں. ان میں آپ فارن پالیسی جب ملاتے ہیں جب آپ بالکل ایکسٹریم پہ ہو، آپ کا ملک کسی ایسی جگہ پہنچ کھڑا ہو جہاں خدا نہ خواستہ آپ جنگ کے زمرے میں ہو یا کچھ
انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ ان کو امریکہ ان سے ناراض ہو گئی اور یہ اپنے اثاثے قومی اثاثے بنائے ہیں، کوئی آپ نے سب سے خرچ کیے ہیں ان کو اور آپ ان سے اور مقروض ہوئے ہیں. اب کیا لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں جی تشدد کی طرف، اور یہ بہت ڈینجرس طرز ہے. قومی سلامتی کے حوالے سے تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ 3 ہفتے پہلے سارے اجلاس بلا لینی چاہیے تھے، ہم سب نوٹس لیتے اور ہم سب ایک مضبوط فورن پالیسی مل بیٹھ کر ملک کے مفاد کے مطابق بناتے. اس طرح تو کوئی نہیں تھا. اپنے آپ NRO کے ساتھ اس کو مضبوط کر رہے ہیں. سوری، یہ مجھے بہت افسوس ہوا دیکھ کے مجھے.